ایک ہے اخلاق اور دوسری چیز ہے اخلاقی اعمال. دونوں میں فرق ہے. دونوں ایک چیز بھی ہیں، فرق بھی ہے. کبھی دونوں جمع ہوں گے اور کبھی ایک ہوگی دوسری نہیں ہوگی، اور کبھی ایسا ہوگا کہ واضح افتراق ہوگا. تو یہ عموم خصوص من وجہ کی ترکیب بن جاتی ہے. ایک آدمی کے اندر مہربانی بھی ہوگی. یہ مہربانی انسان کی خلق ہے، کی ہے خلق. اور اس کے ساتھ وہ فقیروں پر مال بھی نچھاور کرتا ہے، خرچ بھی کرتا ہے. یہ کیا ہے؟ خلقی اعمال ہے. تو کبھی تو یہ دونوں ہوں گے، دونوں ہوں گے. کبھی ایسا ہوگا کہ مہربانی ہوگی لیکن اس بیچارے کے پاس کچھ ہو گیا نہیں. تو وہ کیسے خود اس کی عطا میں کمی ہوگی، لیکن ہمارے چچا زاد بھائی تھا، اس کا نام محمد زکریا تھا، صاحبزادہ محمد زکریا. یہ ہماری بہرام صاحب اسحاق صاحب کس کے والد صاحب تھے. وہ بڑے مہربان آدمی تھے. میں کبھی کبھی دیکھتا تھا کہ وہ مسجد میں جب کوئی فقیر سوال کرتا تھا، جب اس کے پاس پیسے ہوتے تو بڑا خوش ہوتا، فوراً دے دیتے. اور جب پیسے نہیں ہوتے تو اپنے ساتھ گنگناتے تھے، کچھ سخت الفاظ کہتے کہ آدمی کے ساتھ پیسے نہیں ہوگا، یہ سوال بھی کرے گا. تو اس کو فقیر کا فقر برداشت نہیں ہوتا تھا اس سے. کبھی ایسا ہوگا کہ سخی نہیں ہوگا لیکن اونٹوں کا ٹائم ہوگا. اب انتخابات کے موقع پر اٹھا ہوٹل باقاعدہ وہ مفت چلاتے ہیں، جو آئے ہر ختم تائی سے نمبر لے جاتے ہیں. تو توڑے پر زیادہ کمانا چاہتے ہیں، توڑے پر زیادہ کمانا چاہتے ہیں یا منصب کمانا چاہتے ہیں. تو وہ ابھی بخیل ہے نہیں، لیکن ہے بخیل، لیکن بظاہر کیا لگتا ہے؟ صحیح لگتا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین جل جلالہ نے اعمال پر زور تو دیا ہے، نماز پر زور دیا ہے، روزے پر زور دیا ہے، حج پر زور دیا ہے. یہ اعمال ہے. لیکن ان اوصاف کے ساتھ جو واقعی اس ساتھ اندر ہو، اس پر اللہ تعالی نے اپنی معیت، اپنی محبت کا
بشارت سنائی ہے۔ مثلا اللہ رب العالمین جل جلالہ قرآن مجید میں ایک جگہ اعمال بتاتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے تھے پہلے زمانے میں اللہ والے جو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ مل کر کفر کے خلاف لڑے۔ اب یہ عمل ہے، کیا ہے؟ عمل ہے۔ اور پھر ان پر سختیاں آ گئی، مشکلات آ گئی، تو وہ نہ دبے نہ گھٹنے ٹیک دی انہوں نے، اور نہ اس کے اندر کوئی ضعف پیدا ہوا، یعنی وہ عمل کے لحاظ سے ضعف تو ہوتا ہے، کبھی آدمی کے ساتھ اسلحہ نہیں ہوتا، کبھی کچھ ہوتا ہے، لیکن اس ضعف پیدا نہیں ہوگا کہ ہم بس نہیں رہیں گے، بس چھوڑ دیں، کوئی بات، کوئی مشکل کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ صابرین تھے۔ کیا تھے؟ واللہ یحب الصابرین۔ اب یہ اسی طرف آ گیا، نتیجہ کس پر مرتب ہوا؟ صابرین پر۔ کس پر؟ صابرین پر۔ واللہ یحب الصابرین۔ صبر تھا، صبر کے بعد یہ صبر کی آثار تھی۔ کیا تھی؟ تو کبھی آثار صبر کے ہوں گے لیکن صبر نہیں ہوگا، صبر نہیں ہوگا۔ کسی اللہ تعالیٰ کو دونوں چاہیے۔ کیا چاہیے؟ دونوں، کہ اثر بھی ہو، یہ نہیں کہ عمل نہ کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میرا دل اچھا ہے، کوئی نماز نہ پڑھو، کوئی بات نہیں، ہمارے دل کو ہم کیا کرتے ہیں؟ تمہارا دل کوئی کہتے ہیں کہ میں داڑھی نہیں چھوڑتا، میرا دل صاف ہے۔ عجیب، صاف ہے تمہارا دل، شاید صاف ہوگا لیکن اس کا اثر بھی ہونا چاہیے، اثر بھی ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی محبت ہے، بھر گیا محبت سے۔ بالکل ہم مانتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کیا نام تھا، علم دین غازی علم دین، تو وہ بیچارہ غالباً وہ عالم بھی نہیں تھا اور بظاہر اتنا دیندار بھی معلوم نہیں ہو رہا تھا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے بارے میں سنا تو اس سے رہا نہیں، اور اس کا اس طرح ممتاز قاری تھا، خالد تھا، تو ایسا ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہوتا، لیکن بہت بار چیزیں نمائشی ہوتی ہیں۔ کیا ہوتی ہیں؟ نمائشی ہوتی ہیں۔ تو اس پر تو انشاءاللہ میں بات کروں گا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ کا مطلب کیا ہے۔ تو لیکن بہرحال میں عرض کرتا ہوں کہ اپنے اندر یہ اندرونی چیزیں خلق پیدا کرنا چاہیے، یہ بڑی ضروری ہے۔ دراصل خلق ایک مادہ ہے، انسان کے اندر ایک چشمہ ہوتا ہے، اس سے وہ اخلاق نکلتے ہیں، اس سے وہ اخلاق۔ اب دیکھو تالاب میں یہ پانی ہے، یہ اب میں پیتا ہوں تو یہ چند دو، اگر ایک آدمی اور بھی پینے لگے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس کے اندر ایک پیپ لگایا جائے جس کو مسلسل پانی آتا رہے تو ختم ہوگا، تو آ جائے۔ یہ چشمہ ہے، یہ ہے چشمہ۔ اب آپ نے چشمہ دیکھا ہوگا، وہ بہتا رہتا ہے، وہ بہتا رہتا ہے، تو اگر اس کے اندر کبھی کبھی گند بھی پڑ جائے نا تو بس پھر اس کو لے جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ ایک تالاب ہوتا ہے، تالاب چھوٹا سا اگر تالاب ہو تو اس میں آپ کوئی گندی ڈال دیں تو کیا زیادہ ڈالیں تو وہ خراب ہو جائے گا مستقل۔ اگر آپ اس کو پینا شروع کر دیں تو وہ ختم ہو جائے گا۔ ڈول سے لوگ پانی لیتے ہیں جو تالاب سے ہوتے ہیں، بنائے ہوئے ہوتے ہیں،
ڈگی سی ہوتی ہے. تو اس طرح ایک ہے اخلاق کی اعمال، وہ پانی تو چشمے سے آتا ہے یا بارش سے ہوتا ہے، تو وہ اگر اندرونی اس کی پیچھے خلق کا زور نہ ہو تو کیا ہوگا؟ یہ پھر نمائشی چیز ہوتی ہے، نمائشی چیز بنتی ہے. اگر اس کے پیچھے خلق ہو تو کیا ہو؟ تو پھر کیا ہے؟ یہ محمود ہے. اس میں اسی لیے نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انک لعلی خلق عظیم، تم عظیم اخلاق پر ہو، تمہارے اندر مہربانی ہے، حسن سلوک ہے، ضیوف کے قدر ہے، مہمانوں کی. تو یہ چیز جو ملکہ پیدا ہو جائے انسان کے اندر، یہ قوت پیدا ہو جائے، یہ جذبات بدل جائے، تصوف کا کام یہ ہے. تصوف کا کام کہ وہ آدمی کے جذبات کو پلٹ دیتے ہیں. اس کو تزکیہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تزکیہ اسی کا نام ہے کہ وہ جذبات پلٹ جائے. یہ رسمی چیزیں جو ہوتی ہیں اس میں ہم ہمیشہ اسی میں رہ جاتے ہیں. کسی کو اجازت مل گئی کسی سے، وہ تو کہتے ہیں میں تو بزرگ بن گیا. بھائی یہ آپ نے کہاں پڑھا ہے؟ وہ تو ظنی چیز ہے. کیا ہے؟ تو ظنی چیز ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جس کو لوگ پہچانتے بھی نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ پر قسم کرنے کی یاد ہے یہ کام کر رہا ہے، کیا ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کی بات کو سن لیتا ہے. اتنا اچھا ہوتا ہے اندر سے. اب آ جائیں قرآن مجید کو آپ پڑھتے جائیں. والذین کیا هم محسنون ان اللہ لمع المحسنین ان اللہ لمع المحسنین. اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ. نہیں وہ تب جہاد پہ چلے گئے، مجاہد معلوم ہوتا ہے. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. ان اللہ مع الذین اتقوا، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو متقی ہے اور وہ نیکوکار ہے. اس کا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہے. آپ پڑھتے جائیں، دیکھتے جائیں. شکر کرو، اللہ تعالیٰ کے شکر کا حکم فرماتے ہیں. تو مصلین نہیں فرمایا، حالانکہ مصلین تو بہت، نماز تو پہلی چیز ہے، لیکن کبھی کبھی نماز ریاکاری کے لیے بھی ہوتی ہے، رسمی بھی ہوتی ہے. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. یہ رسمی ہے، یہ رسمی نماز ہے کہ جس کے اندر غفلت ہو. کیا ہو؟ غفلت ہو. نماز کی غفلت نہیں ہوتا ہے، اس کو نماز کے نتائج نہیں مل رہے ہیں، کیونکہ اس کے اندر کیا ہے؟ وہ اس کے اندر اس کا نماز نمائشی ہے. کیا ہے؟ نمائشی ہے. نمائشی چیزوں سے کبھی وہ نتائج برآمد نہیں ہوتے. نمائشی چیزوں سے کبھی بھی نتائج برآمد نہیں ہوتے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ربڑ کے سانپ سے بھی کیا وہ نتائج حاصل ہوتے ہیں جو چمچمار کے سانپ سے ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ لوہے کی بکری سے، لوہے کا فائدہ تو ہوگا اس سے، یا کاغذ کی بکری سے تمہیں دودھ نکالا ہو، آ جاؤ، اسے دودھ نکالتے ہیں، یا اس کو ذبح کرتے ہیں، اس کا گوشت کھاتے ہیں، یا اس کی ہڈی کو استعمال کرتے ہیں. کوئی آپ نے کبھی ایسا کیا ہے؟ کوئی نتیجہ اس کا نہیں ہوتا.
صرف دل کا بہلاوا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ دل کے بہلاوا ہوتا ہے. تو نماز پھر وہ ہوتی ہے جو اصل نماز ہوتی ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. نماز بھی ہو، اس میں کیا ہو؟ اخلاص بھی ہو، خشوع بھی ہو. یہ دونوں مل کر نماز بن جاتے ہیں. کیا بن جاتے ہیں؟ نماز بن جاتے ہیں. ورنہ گتے کا شعر ہوگا، شعر نہیں ہوگا. کیا ہوگا؟ اس میں روح نہیں ہوگی. اور کبھی وہ ایسا ہوگا کہ شعر ہوگا، نہ اس کے ہاتھ ہوں گے نہ پاؤں ہوں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا. صرف روح اس کے اندر ہوگی، کسی کام کا نہیں ہوگا. بہرحال یہ میں ٹھیک کہا یا سوچی کہا، لیکن تو اس کی فکر کرنی چاہیے کہ اپنے اندر اچھے اخلاق کو راسخ کیا جائے. اب یہ اچھے اخلاق ہمارے اندر کیسے راسخ ہو جائیں گے؟ ایک سوال ہے. یہ تو پتہ چلا کہ ایک آدمی کے اندر جب مہربانی ہوگی تو مہربانی کے آثار بھی ہوں گے. کبھی آثار بھی ہوں گے لیکن مہربانی نہیں ہوگی. مہربانی سخاوت نہیں ہوگی، سخی والا کام کرے گا. آپ نے جو شادیاں ہوتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوتا ہے، جو شادیاں ہوتی ہیں بعض مالداروں کی، یا تو اس کے پاس فقیر کے لیے 1 روپیہ نہیں ہوتا، اور وہ کارڈ چھپاتے ہیں. کارڈ، اس کارڈ کی قیمت کتنی ہوتی ہے پتہ نہیں، 5 روپے تو ہوگی. کتنے پر؟ بعض 100 روپے پر ہوتے ہیں، بعض 1500 روپے پر ہوتے ہیں، بعض بہت بڑی کارڈ بناتے ہیں. اب یہ نمائشی چیز ہے. کھانا کھلانا ہے تو کہو کہ بھائی ہمارا ولیمہ ہے، اتنا زیادہ خرچ تم جو کرتے ہو اس کا بڑا، یہ تم فقیروں کو دے دو، غریبوں کو دے دو. میں ان کو بھی دے دوں گا، ان کو تو کارڈ والا بھی دے دے، کوئی بات نہیں، کارڈ والا بھی دے دے. اگر آپ نے بھیجنا ہو تو اتنا لفافے میں نہیں، کاغذ پر لکھ دیں بس، آ جائے گا بس. اگر ایک آدمی اتنکاہ سے نہیں آتا، اتنکاہ سے آتا ہے، دونوں عجیب لوگ ہیں. تو نمائشی چیزیں آج کل بہت زیادہ، اسی لیے یہ تبدیلی نہیں آتی. یہ تبدیلیاں وہی وہ لوگ لائیں گے جو اندر اور باہر سے ایک ہو، اندر سے اور باہر سے ایک ہو. تو وہ ہمیں اندر کیسے آ جائیں گے؟ یہ بات آپ کو سمجھ آئی کہ یہ چشمہ یا اخلاق، چشمہ اخلاق کیا ہے؟ چشمے ہے. یہ چشمے پیدا ہو جائے، یہ سوتے کھل جائیں. تو اس کے لیے چند کام کرنے چاہیے کہ تکلف کے ساتھ ان آثار کو اپنائیں جو اس خلق کے آثار ہیں. مثلا آپ کے اندر سخاوت نہیں ہے، اور آپ خواہ کہتے ہیں کہ ہماری سخاوت کو اگر کچھ کسی کو دی بھی دوں تو پوری دنیا دیکھ لیں، اس وقت تک ہی قبول نہیں ہوگی جب تک لوگوں نے نہیں دیکھا. اس کا مطلب یہ کہ لوگوں نے دیکھا تو لوگ قبول ہوا، لوگوں نے نہیں دیکھا تو قبول نہیں ہوا. تو قبول کرنے والے کون ہوں گے؟ خدا ہے یا لوگ ہیں؟ نہیں، اس کے نزدیک کون ہے؟ ان کے نزدیک لوگ ہیں. لوگ ہیں. اسی لیے وہ کہتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ویڈیو کیوں نہیں بنا. لوگ ہیں، اتنا بڑا کام ہوگی ویڈیو بھی نہیں ہوگی. تو آپ ویڈیو کے بغیر کہیں ایسے اندھی کو پیسے دے دیں کہ تم کو پہچان بھی نہ لے. اسے تم شروع کر دو.
ہر چیز ہر جگہ اپنا نام مت لگاؤ، ہر جگہ اپنا نام مت لگاؤ، تو آپ کا دل نہیں چاہے گا، اس طرح بالکل نہیں چاہے گا. تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو آپ نفس کو کہہ دیں کہ تم بڑا بدماش ہو. کیا ہو؟ بڑا بدماش. میں نے ایسے ہی کرنا ہے، میں نے ایسے ہی کرنا ہے. تو آپ کے اندر تمہارے دل کی صوتیں کھولنی شروع ہو جائیں گی. یتیم ہے، لوگ نہیں ہے کوئی وہاں. آپ نے دیکھا، آپ کو ترس آیا، اس کے سر پر ہاتھ رکھو، تو تمہارے اندر کیا ہو جائے گا؟ یتیم رحم کی صوتیں کھولتے چلے جائیں گے. مظلوم دیکھا، اب تمہارے اندر وہ چیز ہے نہیں، لیکن آپ قصداً مظلوم کی طرفداری کریں. ایسا نہیں، کبھی کبھی مظلوم بھی ظالم ہوتے، فقیر بھی ظالم ہوتے ہیں. میں فقیر کے بارے میں نہیں کہتا، مظلوم کے بارے میں کہتا ہوں، جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو، اگرچہ وہ ہندو کیوں نہ ہو. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، اس بیچارے کو خواہ روز پکڑ کر کے پٹائی کر دے، یا اس کو مال چھین لیتا ہے، مال نکال دے. مظلوم تو ہے. تو مظلوم کی مدد کریں آپ. تو اس سے آپ کے اندر وہ لوگوں کی ہمدردی، خیرخواہی پیدا ہو جائے گی. میں نے ایک آدمی کو دیکھا، اس نے اپنے بچوں کی تربیت کر رہا تھا. تو اس کے لیے اس نے تو مجھے کہا تو نہیں تھا، لیکن میں سمجھ گیا. جب اس کی بچہ باہر آتا تھا تو جو چوزی نہیں ہوتی مرغی کی، وہ بھی اس پھرتے تھے، تو اس پر خواہ پام لگاتا تھا تاکہ اس کا دل سخت ہو جائے، تاکہ دل سخت ہو جائے. پھر لوگوں سے کیا ہو، لوگوں کی موت سے اس کو کوئی پریشانی نہ ہو. تو آپ ایسا کریں کہ اگر آپ کا دل سخت ہے تو چونٹی جب دیکھو، چونٹی تو اس سے بھی ادھر ادھر ہو کر چلے جائیں، تاکہ میرے پاؤں کے نیچے چونٹی نہ آ جائے. تو تمہارے اندر کیا پیدا ہو جائے گی؟ اندر میں پیدا شروع ہو جائے گی. لوگ مخلوق پر تم کو ترس آنا شروع ہو جائے گا. ان اندر کی صوتیں تمہیں کھولنے لگے. تو یہ باقاعدہ تربیت دیتے ہیں لوگوں کو کہ آپ کیسے ظالم بنو گے، کس طرح، تاکہ تم پھر دل نہ دکھے کسی پر. وہ بھی کوئی دل ہے جو کسی پر دکھے نہیں. وہ تو دل نہیں ہے، وہ تو کیا ہے، وہ پتھر ہے. پتھر سے بھی کبھی چشمہ پانی نکلتا ہے، وہ پتھر ہو گئے. تو آپ وہ اعمال کریں جو کسی خلق کی کیا ہے نتیجہ ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ نتیجہ ہوتے ہیں. آپ کے اندر آپ جذباتی ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میرے اندر جذباتی ہونے کی بجائے سنجیدگی آ جائے. اب جذباتی کیا آدمی کو کیسے ہوتا ہے، اس کا صبر نہیں آتا، جلدی سے یہ کام یہ کروں. تو تھوڑا سا آپ قصداً صبر شروع کر رہے ہیں، یعنی یہ بات آپ کا دل چاہے گا میں کرتا ہوں، لیکن آپ نہ کریں. تھوڑا سا اس میں تامل کریں، صبر کریں. تو اس کی تمہارے اندر ایک کھچاؤ پیدا ہو جائے گا کہ ہر کام کے اندر تمہارے اندر احتیاط، سنجیدگی پیدا ہو جائے گی آپ کو. لیکن کیونکہ آپ تو جذباتی ہے، آپ فوراً ایک بات کہہ ڈالتے ہیں. اب آپ کے دل میں ایک بات آ گئی، آپ کہتے ہیں کہ میں نماز کے اندر کھڑا ہوں، میں اس کے کال میں کہہ دوں. آپ نے دیکھا ہوگا عورت ایسا ہوتی ہے، لباس پر کھڑی ہوتی ہے، بات اس کو صبر نہیں آتی، اس کو صبر نہیں آتا، صبر. اب وہ اپنے اوپر تھوڑا سا پتھر دل پر رکھا، کیا کریں کہ میں نے نہیں بات کرنی ہے. جب سلام پھر بھی نہیں کرنی ہے، جب تک تسبیحات پڑھی پھر بھی نہیں کرنی ہے. میں تھوڑا سا پھر بھی صبر کروں گا، تاکہ کیا ہو جائے گا. اب دل چاہے گا کہ نہیں جاؤ آپ کیا، لیکن تھوڑا اس سے آپ کے اندر کیا پیدا ہو جائیں گے، صبر کی پیدا ہو جائیں گے.
آپ کے اندر گستاخی ہے، آپ کو دل نہیں چاہتا کہ میں ابو کو چپیاں سیدھی کروں. بعض لوگ ہوتے ہیں متکبر ہوتے ہیں، اب چاہتے ہیں کہ تواضع میرے اندر آ جائے، تواضع آ جائے، تو آپ لوگوں کی چپیاں سیدھی کریں. لیکن ایسا نہ کریں لوگ تمہیں دیکھیں وہ کہتے ہو تو بڑا بہت بزرگ ہے، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ پھر تو اور مسئلہ بگڑ جائے گا. حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت حکیم الامت تھے، زبردست آدمی تھے. حضرت قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کی محتمم ہے، وہ بہت بڑا مدرسہ ہے، اس کے اندر 20 سے زیادہ غالباً مسجدیں ہیں، جو چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہوتی ہیں. آپ گئے ہیں؟ تو وہ بہت بڑا مدرسہ ہے، اس کو وہ ہے محتمم بھی ہے اور بہت زیادہ مشغول بھی ہوتا ہے اتنے بڑے ادارے کا محتمم. تو انہوں نے حضرت کو خط لکھا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کا خط لکھا کہ حضرت میں اپنے اندر تکبر پا رہا ہوں، میرے اندر تکبر ہے، وہ جب محسوس ہو رہا ہے. تو بیمار دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک بیمار وہ ہوتے ہیں کہ اس کو ڈاکٹر دوائی لکھتا ہے بس آپ یہ کھاؤ چلے جاؤ. دوسرا بیمار ہوتا ہے کہ نہیں کہ تم نے اسپتال میں داخلہ لینا ہوگا. ایسا ہوتا ہے نا، بھائی اسپتال میں داخل ہوا کیوں؟ کہ ڈاکٹروں کی نگرانی میں رہیں، ڈاکٹروں کی نگرانی میں رہیں، جس کو کہتے ہیں چلا. یہ جو پھرتے ہیں نا کہ راستے میں لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، اسپتال نہیں ہے، یہ وہ دوائی ہے جو آدمی کی نہیں، وہ جو بداری ہوئی کے پاس ہوتی ہے، جہاں بھی کوئی کیا ہوتا ہے وہ اس کو بھائی کیا تشخیص ہے تو کچھ ہے، بس کھاتے رہو. ہمارے ہاں ایک مداری آتا تھا، اس کی دوائی فروخت کرتا تھا. تو پہلے تو اس ساتھ ایک وہ ہوتا ہے ڈلکی سی ہوتی تھی، دیکھو جو میلوں میں ہوتا ہے وہ ڈگڈگاتا تھا. پھر اس کے ساتھ ایک سام بھی ہوتا تھا، اس کو کیا اس کی ستو بین بجاتا تھا، اس کی سب جمع ہو جاتے تھے. پھر صاحب مختلف طریقوں سے لوگوں کو جمع کرتے ہیں، مختلف مداری ہوتے تھے. مجھے اب بھی یاد ہے، ہم چھوٹے چھوٹے تھے، اس کے ساتھ ایک سلائی ہوتی تھی جو آنکھوں میں لگائی جاتی تھی. تو اس کے الفاظ مجھے اب بھی یاد ہے، بچپن کے الفاظ کم سے بھول جاتے ہیں. تو وہ کہتے تھے، وہ سلائی دیتے، وہ کہتے ہیں کہ پانی میں ڈوبیس چا حق کیا نکل دیس چا، حق کیا نکل دیس چا، اس کو الفاظ کہتے ہیں پانی میں ڈوبیس چا، پانی میں ڈوبو دے، پھر آنکھوں میں لگائیں تو ٹھیک ٹھاک ہو جاؤ گے. تو بس ہر ہفتے وہ میلے میں دعا میں میلہ ہوتا ہے، اس میں آتا تھا اور یہ کہتے رہتے حق کیا نکلا دیش سے، حق کیا حق کیا کہتے ہیں، نکیا کہتے ہیں، کہتے ہیں لیکن حق کیا کہتے ہیں، حق کیا دیش وہ ٹھیک ہو جائے گی. اپنی طرف سے بنایا تھا. تو حضرت تانوی تو بڑے حکیم تھے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت ادھر آ جائیں، آپ اتنے بڑے محتمم کو بلا دیا اور بڑے وہ عالم کو وہ آئے تو انہوں نے اپنا وہ بتا دیا. تو حضرت نے فرمایا کہ جب یہ لوگ پتہ نہ ہو تو آپ آرام کے ساتھ یہ لوگوں کے کسی وقت میں آپ اس کی چپلیاں سیدھی کریں. حضرت حکیم صاحب، حضرت حکیم الاسلام صاحب کیا طیب صاحب خود فرماتے ہیں کہ میں جو اچھی چپلیاں تھیں وہ تو میں سیدھی کر دیتا، اور جو پرانی ہوتی اس کو چھوڑ دیتا. تو حضرت کا طریقہ یہ تھا کہ جس آدمی پر خاص نظر ہوتی تھی تو اس کو وہ جو بلخانہ ہوتا تو اس میں سوراخ تھا، اس میں وہ دیکھتے تھے. اللہ تعالیٰ بھی دیکھتا ہے، نرب کا بالمرصاد.
اس کو وہ دیکھتے تھے. تو جب دیکھا کہ اچھی اچھی چپلیاں تو سیدھے کرتے ہیں، وہ کمزور کو چھوڑ دیتے ہیں، تو نیچے اتر گئے. اس وقت کوئی تھا نہیں، وہ کوئی مشغول تھی، کوئی یہاں ذکر کر رہا ہے، کوئی وہاں ذکر کر رہا ہے. اس زمانے میں خانقاہیں بڑی آباد ہوتی تھی، ذکر اذکار اس میں ہوتا تھا، اس میں کوئی تلاوت کرتا ہے، کوئی نماز پڑھتا ہے، کوئی اللہ اللہ کرتا ہے. خانقاہ میں یہی چیزیں تو ہوتی ہے. بیان بھی ہوتا تھا کبھی. تو انہوں نے آئے اور اس کے حضرت نیچے خود اتر گئے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کہا کہ اس چپلی کو سیدھا کرنے لگا اور کہا کہ یہ بھی چپلیاں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس بات کے ساتھ ہمارے دل سب کچھ نکل گیا. توجہات ہوتی ہیں اس کی. تو آپ اس طرح کرے گا، آپ کے اندر محسوس ہوتا ہے پیالیاں دھوئیں، لیٹرینوں کو صاف کر دیں. اس سے کیا ہو جائے گا، تمہارے اندر ایک وہ جو متکبرانہ مزاج ہے وہ ٹوٹ جائے گا. اور جب آپ کے اندر سے تکبر نکل جائے، ایک بار میں آپ کو متواضع ہو گئے، تو انشاءاللہ اللہ ابراہیم جل جلالہ آپ کو پھر عزت ہی دے دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اٹھائے گا. یہی حال مہربانی کا ہے. قصداً کسی کو دل نہیں چاہتا، بالکل پتھر ہے، کسی کو 5 روپے بھی دے دو، کہو مرتے ہو نا پھر بھی میں دے دیتا ہوں. یہی حال صبر کے بارے میں نے بتا دیا. شکر کے بارے میں آپ کا دل کبھی آپ کی عادت نہیں ہے کہ کسی کا وعدہ کریں، تو آپ کیا کریں، کوئی بات نہیں. یہ کسی چیز کو حقیر نہ سمجھیں. مجھے یاد پڑتا ہے کہ مجھے ایک بار اس سے بڑی اصلاح ہو گئی. یہ دنیا اس میں کیا لکھا ہے پہلے دیکھیں، ایسا ہر بات نہ دے گا کریں، صبر مولانا کو بتایا کریں. تو میں نیا فارغ ہوا تھا مدرسے سے، تو اس وقت جوان بھی تھا، جوانی میں آدمی تھوڑا سا تکڑا لگتا ہے. تو ہمارے والد صاحب کی شہزاد بائی تھے، اس کو والد صاحب کو کسی نے کابل سے بہت بڑا زبردست چغلا لایا تھا، جس میں یہاں وہ انہیں کبھی ریشمی تار بھی ہوتے ہیں یا سونے کی لگی ہوئی ہوتی ہے، بہت بڑی قیمت. تو اس وقت اس کی قیمت 1200 روپے تھا، روپے تھا پاکستانی. آج اس کی قیمت پتہ نہیں کتنا ہوگی، 1 لاکھ ہوگی. بہت قیمتی تھا. تو اس نے مجھے لایا، لوگ بھی ملاقات کے لیے آ رہے تھے. پہلے زمانے میں علماء کی بڑی قدر ہوتی تھی، جب فارغ ہوتے تو لوگ آتے تھے. تو اس نے مجھے چغا پہنا دیا. تو وہاں ایک ہمارا اور دوسرے چچزاد بھائی تھا، اس نے کہا آپ بڑا اچھا لگتا ہے، مجھے دے دو. تو میں نے اس کے سامنے اس کو دے دیا. میں سخی ہوں. جب وہ چلا گیا، وہ بھی اپنے ساتھ جلد لے گیا کہ ایسے کہ پھر پشیمان نہ ہو جائے. تو چچزاد میرے والد صاحب جو چچزاد بھائی تھے، وہ عمر میں میری والد صاحب کی عمر تھے، ایک ہی عمر تھی ان کی. تو گئے تو اتنی گالیاں دی، ماں کی، بہن کی، جو گالیاں بھی اس کی خرجے میں دی. تو کیا کہتے تیرے میں، جس کی تیرے میں جتنی گالیاں تھی وہ ساری پھیر ڈالی. تو دیکھا کہ اس کو میں نہیں دیکھا تھا. پھر میں سمجھ گیا کہ تو نے اس کی ہدیہ کی نہ قدری کی. کیا کی؟ نہ قدری. اس کے بعد جو کوئی چیز دے دیتا تھا سر پر کسی کو دے دیتا تھا، بعد میں جو چلا جاتا تھا. لیکن مجھے اس نے ادب سکھایا. کیا سکھایا؟ یہ دنیا عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. یہ دنیا عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں. اس نے بڑی اصلاح کی. اس کے بعد میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ وہ کیا جو کوئی چیز دے تو وہ اس کو اس وقت نہیں دیتا.
اس کے بڑی تو اس سے آدمی کے اندر شکر گزاری قدردانی کی وہ صفت پیدا ہو جاتی ہے. تو میں عرض کرتا ہوں کہ آپ اس طرح کوشش کریں. اگر آپ کے اندر قدردانی نہیں ہے تو کس قدردانی شروع کریں تو خود بخود اللہ رب العالمین جل جلالہ مہربان ہے، وہ آپ کے اندر وہ مہربانی کی وہ قدردانی کی صفت ڈال دے گا. اس لیے ہم لوگ کبھی کہتے ہیں کہ بھائی آپ انعامات ہدیات تقصیرات خود کا کیا کریں، مراقبہ کریں تاکہ اس کے اندر قدردانی پیدا ہو جائے، شکر گزاری پیدا ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے، اپنا تعلق نصیب فرمائے.